السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مدینہ منورہ کی گلی تھی، وہ بچہ بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھاگ رہے تھے۔ حکمران مدینہ منورہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک گلی میں اس بچے کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیل رہے تھے۔ وقت کیسے بدل جاتا ہے۔ ایک وہ بھی گلی تھی جو مدینہ منورہ کی نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کی گلی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لگتے جگر عبداللہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود نہیں دوڑ رہے تھے بلکہ مکہ مکرمہ میں دوڑنے والا ابو لہب تھا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش تھا۔ ابو لہب کہتا جاتا تھا، مبارک ہو، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسل کٹ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا لگتے جگر عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دل کس قدر چھلنی تھا۔ مگر آج اس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی میں اس بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے بچپن میں یوں کھیل کود نہیں سکے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس دنیا میں نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا آنگن بہن بھائیوں سے بھی خالی رہا تھا۔ بچپن یوں تنہا ہی گزرا تھا۔ جب انسان کی زندگی میں ایک رشتے کی کمی رہ جاتی ہے تو دوسرے رشتوں سے محبت خود بخود شدید ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پہلی بار اپنے خاندان کو مکمل ہوتا دیکھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام، حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور سب سے لاڈلی چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ سب پھول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کھلتے تھے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دل کس طور سے کٹا تھا جب بڑے فرزند حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے جدا ہوئے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وہ دن کیسے بھول سکتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چھوٹے نونہال فرزند حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام بھی شفیق بابا سے دور ہو گئے تھے۔ اس دن امیدوں کی ایک فصل کٹی تھی۔ ابو لہب نے اس کٹی فصل پر کیسے کیسے شعلے سلگائے تھے۔ اب مدینہ منورہ میں وہ دن بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرزند حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکھڑتی ہوئی سانسیں لے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انہیں اپنے سینے مبارک سے چمٹائے ان کی سب تکلیفیں اپنے اندر اتار لینا چاہتے تھے۔ کتنے برسوں بعد پروردگار نے پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بیٹے سے نوازا تھا۔ آج وہ بیٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو چھوڑ کر جانے کو تھا۔ غم کی آندھیاں تھیں کہ زوروں پہ تھی، آنکھ مبارک کے بادل تھے کہ برس برس گئے۔ آنکھیں رو رہی ہیں،
دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہی بات نکالیں گے جس سے رب راضی ہو، ورنہ اے بیٹے ابراہیم علیہ السلام تمہاری جدائی سے ہم دلگیر بہت ہوئے۔ آج مدینہ منورہ میں وہ بچہ بھاگتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی مسرور تھے۔ اب وہ بچے کو پکڑ چکے تھے۔ وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نواسہ حضرت سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس بچے حضرت سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی تھوڑی مبارک کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک کے پیچھے رکھ کر چوم لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، حسین ابن علی علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں حسین ابن علی علیہ السلام سے ہوں۔ میری دعا ہے کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کتنی محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو دونوں حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تیار ہو کر سرخ لباس پہنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ممبر شریف سے اترے، انہیں تھاما اور ساتھ ممبر پر لے گئے، اپنی آغوش مبارک میں بھر لیا اور پھر سے خطبہ دینا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنے رب سے کتنی محبت تھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے رب محبوب سے ملاقات کے لیے کھڑے ہوئے تو نواسی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو کندھوں پہ اٹھا کے کھڑے ہوئے، رکوع میں جانے لگے تو بٹھا دیا، کھڑے ہوتے وقت پھر سے اٹھا لیا، یوں پوری نماز میں انہیں اٹھاتے بٹھاتے رہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جن کی نمازوں کے شغف کا عالم یہ تھا کہ رات بھر قیام سے پاؤں متروم ہو جاتے تھے، وہ بچوں کے لیے کس قدر حساس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اسے طویل کروں، مگر پھر اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس بچے کی ماں بے چین نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بچوں کے ساتھ اس محبت کو پورا مدینہ منورہ شہر جان گیا تھا۔ جب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب بھی کسی غزوہ سے واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے استقبال کے لیے بچوں کو آگے کر دیا جاتا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انہیں اپنی سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ آج بھی دنیا بھر میں سربراہ مملکت یا عظیم شخصیات کا استقبال بچوں کے ہاتھ میں گلدستے دے کر کیا جاتا ہے۔ خیر مقدم کا یہ انداز دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سیکھا ہے۔ ہر خیر تیری سیرت تاباں سے چلی ہے، خوشبو کی ہر ایک موج گلستان سے چلی ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔